اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا سبق سورہ یوسف میں آیت نمبر 88 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک اس سوال کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا جو سورت کے شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سٹوری ایک سوال کے جواب میں جو ہے نا وہ نازل فرمائی گئی ہے، اور یہ پوری سورت ایک سوال کا جواب ہے. تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ سوال کون سا ہے، تو آپ آج انشاءاللہ اس سوال کا جواب کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری جو یہ سورت ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ وہ سوال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پوچھا گیا اہل کتاب کی طرف سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے. بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے پہنچے. تو آج اس کا جواب کمپلیٹ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے پوری سٹوری اس کے جواب میں ارشاد فرمائی، اور وہ سارے سٹیپس بھی بتائے کہ کیسے پہنچے تھے. تو پچھلے سبق میں جہاں ہم نے سبق ختم کیا تھا تو ہم نے یہاں سبق ختم کیا تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو والد صاحب کی طرف سے حکم یہ ملا کہ جاؤ ان دونوں کو تلاش کرو. تو اس حکم کے جواب میں بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ دوبارہ مصر پہنچے، تیسری مرتبہ وہ مصر پہنچے. حکم تو یہ ہوا تھا کہ تلاش کرو جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو. تو وہ پہنچے مصر، اور یہاں پہنچ کے وہ درخواست کر رہے ہیں غلے کے لیے. تو یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم ہوا تھا بھائیوں کو تلاش کرنے کا، تو وہ ایک دفعہ پھر ونس اگین وہ پہنچ گئے ہیں مصر، اور جا کے بھائیوں کی تلاش کی بجائے انہوں نے سب سے پہلے غلے کا سوال کیا ہے. تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال خود پیدا کرنا بھی چاہیے. اگر کوئی نہ بھی کرے تو خود سوال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جن لوگوں کو کوئی دلچسپی ہے آپ میں سے درس تیار کرنے کی یا تقریر تیار کرنے کی، قرآن کی آیات کو پڑھ کے اس میں سے کچھ چیز تیار کرنے کی دلچسپی ہے، تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز پریپیئر کرتے ہیں، درس تیار کرتے ہیں، تو اس کی جو تیاری ہوتی ہے، اس کے جو طریقے ہیں تیاری کرنے کے، ان میں سے ایک جو ہے بڑا افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں، تو اس میں سے خود سوال کو تلاش کریں. اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہو وہ نکالیں، کوئی سوال بنتا ہو وہ نکالیں. ڈھونڈیں کہ اس میں سے میں کون سا سوال نکال سکتا ہوں، کون سا سوال پیدا کر سکتا ہوں. آپ خود سوال پیدا کریں گے اور پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. آپ جب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے لگیں گے تو وہ آپ کا درس تیار ہو جائے گا. یہی آپ کا درس ہے. تو جب آپ پڑھیں تو سوالات پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں، اور پھر ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو آپ کی پریپریشن ہو گئی انشاءاللہ. تو آج کے درس میں بھی
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ بھائیوں کو ڈھونڈو، تو وہ پہنچ گئے مصر اور جا کے سب سے پہلا سوال کیا غلے کا، تو وہ بھائیوں کو ڈھونڈنے والا جو حکم تھا وہ کدھر گیا؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے کسی چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی نقصان کی وجہ سے، جب پریشان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس پریشانی کو کم کرے، اس نقصان کو منیمائز کرے، اور ادھر سے سٹارٹ کرے جدھر سے آسان ہے، جس کے بارے میں زیادہ بندے کو تسلی اور یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو انسان نیچرلی چاہتا ہے کہ وہاں سے سٹارٹ کرے۔ تو اب دو بھائی نہیں ہیں گھر میں، یوسف بھی نہیں ہے اور ان کے چھوٹے بھائی بھی نہیں ہیں۔ اب ان دونوں میں سے آسان ٹارگٹ کون سا ہے؟ ظاہر ہے بنیامین کا تو پتا ہے نا ان کو کہ وہ کہاں رہ گئے ہیں، ان کو ہم نے کہاں چھوڑا ہے، وہ کہاں مس ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پتا تھا کہ مصر میں ان کو پکڑ لیا گیا ہے چوری کے الزام میں، تو وہ تو مصر میں ہے، ان کے بارے میں پتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کا تو پتا نہیں تھا وہ ہیں کہاں، لہٰذا اس غم کو دور کرنے کے لیے آسان ٹارگٹ یہی تھا کہ جس کا پہلے پتا ہے وہ کہاں ہے، پہلے تو وہاں جانا چاہیے۔ جب ان کو ہم حاصل کر لیں گے تو پھر اگلی تلاش جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کی ہوگی، دوسرے بھائی کی ہوگی۔ تو پہلے جس کا پتہ ہے وہاں چلتے ہیں۔ تو وہ اس لیے مصر آئے تھے، اور چونکہ وہ قحط کا زمانہ تھا تو مصر وہ آ رہے تھے، تو غلے کی بھی ضرورت تھی، تو وہاں پہنچے تھے بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے، تو غلے کی درخواست پہلے کی تھی، وہ ضرورت ہی بڑی۔ اس کے بعد ابھی بنیامین کے بارے میں سوال کرنا تھا، ان کے بارے میں بھی درخواست کرنی تھی، تو وہ درخواست ہونے سے پہلے ہی معاملہ کھل گیا، اور وہ ایک کو تلاش کرنے یہاں پہنچے تھے، اللہ پاک نے ان کو دونوں عطا فرما دیے۔ تو اس لیے وہ مصر آئے ہیں، اور یہ ان کا تیسرا چکر ہے مصر کا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما داخلوا علیہ، جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، ان تک پہنچے، قالو تو عرض کیا، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا در، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف کا سامنا ہوا ہے۔ در کا معنی یہاں پہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ مسنا ہمیں بھی پہنچی ہے، وہ اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو بھی پہنچی ہے، الدر بہت تکلیف اور پریشانی۔ تو ان دنوں میں ہم بڑی مصیبت سے گزرے ہیں، ہمیں اور ہمارے سارے گھر والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہے۔ اور پھر عرض کیا وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں جو سرمایہ، سامان، بضاعہ کا معنی ہوتا ہے سامان اور سرمایہ، ہماری جو پونجی ہے، جو ہمارے پاس سب کچھ جمع ہے، مزجاۃ بہت ہی حقیر اور ناقابل بیان ہے، یہ بہت ہی تھوڑی حقیر قسم کی یہ سامان ہے جو ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں غلہ چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم غلے کی قیمت تو پے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا ہم اکٹھا کٹھا کر کے کوئی سامان، کوئی چیزیں جو بھی ہم قیمت کے طور پہ دے سکتے ہیں تو ہم اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ اگرچہ یہ کوئی یعنی بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی غلے کی وہ مطلوبہ جو رقم ہے وہ پوری ہوتی ہے ان کے ساتھ، لیکن ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں، تو ہم تو حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے آپ کے پاس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اگلی درخواست یہ کی کہ پورا پورا ہمیں عطا فرمائیں ہمارا غلہ۔ کیل کا معنی ہوتا ہے جو ماپ تول کر کے انہوں نے ان کو دینا ہے، اور اوفے کا لفظ وفا سے نکلا ہے، پورا کرنا۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں ہمارا غلہ پورا دیں، یعنی ہمارے سرمایہ کو نہ دیکھیں، جس چیز کے ساتھ غلے کی قیمت پے کر رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں، پلیز ہماری ضرورت کو دیکھیں۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں لیکن ہمیں غلہ اپنے پورے خاندان کے لیے چاہیے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو پیسوں کے حساب کو نہ دیکھیں بلکہ ہمیں جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں پورا غلہ دیں۔ اور پھر عرض کیا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا،
آپ اپنی طرف سے ہمیں کچھ ایکسٹرا عطا فرمائیں. یہ لفظ تصدق جو ہے نا یہ صدقے سے نکلا ہے، صدقہ. وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کریں. صدقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا، ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوئی، لیکن آپ اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا عطا فرمائیں. ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں صدقہ دیں، یعنی ہمیں کچھ ایکسٹرا عطا فرمائیں اپنی طرف سے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ رب العالمین جو خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ایکسٹرا عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرماتا ہے. تو بڑے وہ مسکینی کی حالت تھی، کیسے وہ بیگنگ کر رہے ہیں، آپ الفاظ سے اندازہ کر سکتے ہیں کیسی پریشانی ہے ان کی، وہ آپ ان الفاظ سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو جب ان کی یہ کہانی سنی اور وہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور منتیں اور منت سماجت بھی کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. اب اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی ہے، تو اب حالات بھی ایسے ہیں، بھائیوں کی حالت بھی ایسی ہے، تو بجائے اس کے کہ اب غلے کی بات کرتے، اب کسی اور کی بات کرتے، تو یوسف علیہ السلام نے وہ پردہ کھول دیا، وہ بیریئر ہٹا دیا، اور ان کے جواب میں ارشاد فرمایا قالا، تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام حال علمتم، کیا تمہیں کوئی یاد ہے، تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، تم نے کیا کیا تھا، بے یوسفا، یوسف کے ساتھ، وہ اخی ہے، اس کے بھائی کے ساتھ. کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، یعنی تمہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، تمہارے ذہن میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں تھی، جب تم جہالت کا شکار ہو چکے تھے، مطلب تمہارے ذہن پر جہالت کا غلبہ ہو چکا تھا. یہ جو ہوتا ہے نا حسد، بغض، دشمنی، یہ سب جہالت کے کام ہے. تو کہا اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت کا شکار ہو چکے تھے، تو اس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں کچھ یاد ہے، یعنی ریفرنس دیا ان کو، پردہ ہٹایا. تو بات سن کر وہ حیران ہوئے کہ یہ بندہ جو یوسف کا نام لے رہا ہے، تو یوسف کے بارے میں تو یا ہم جانتے ہیں یا پھر یوسف ہی جانتا ہے، کسی اور کو اس کہانی کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اتنے سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد، یہ جو یوسف کا نام لے رہا ہے تو یہ کون ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے اس کہانی کا. لہٰذا ان کے ذہن میں یہ بات کھٹکی، اور پھر انہوں نے پوچھا قالوا انک لانت یوسف، وہ بولے کہ کیا آپ حقیقت میں یوسف ہیں، کیا آپ یوسف ہی ہیں، کیا یوسف ہو. تو حیران ہو کے انہوں نے بات پوچھی کہ کوئی اور تو یہ بات جان نہیں سکتا. تو پوچھا کیا واقعی تم یوسف ہو، قال انا یوسف و ھذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. تو ساتھ بھائی کا ذکر کیوں کیا، وہ تو جانتے تھے کہ یہ بھائی ہے، بنیامین ہے. تو کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. تو میں نے جو بتانا یہ مقصد تھا کہ اس کو میں نے جو پیچھے رکھا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی تھی، تو میں اپنے بھائی کو جان گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو پیچھے رکھا ہے. تو کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور پھر کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پر اور میرے بھائی پر بڑا احسان کیا ہے. اور پھر کہا کہ اللہ کن پر احسان کرتا ہے، وہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ جو اللہ رب العالمین کی سنت ہے احسان کرنے کی، اس کا بھی ذکر کیا. فرمایا کہ من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ یصبر، اور ڈٹ جاتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ رب العالمین ایسے نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو تقوی اور صبر، یہ دو باتیں ہیں، یہ ہے اللہ رب العالمین کے احسان کی بیس اور بنیاد. ان کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین احسان فرماتے ہیں. تو جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے صبر دکھایا، بے شک اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو جب بات کھل گئی تو اب بھائی اعتراف کیسے کرتے ہیں، اقرار کیسے کرتے ہیں، کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایڈمٹ کیسے کرتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، یا آپ اس کو ایک لائن سمجھ لیں، یہ ایک آیت اور ایک لائن یہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے زندگی میں جو آدھے بوجھ ہوتے ہیں نا انسانوں کے،
جو آدھی پریشانیاں ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی آیت ہے۔ آپ سارے اگر پوری طرح متوجہ ہیں اور اٹینٹیو ہیں تو پھر میں اس آیت کی تشریح کرتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے، میں نے عرض کیا ایک چھوٹی آیت اور ایک لائن ہے، اور اس نے دنیا کے آدھے بوجھ ختم کر دیے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو آدھے بوجھ، آدھے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے۔ آثرہ کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، اس کو فوقیت دینا، فضیلت کسی کو عطا کرنا۔ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی ہے، فضیلت عطا کر دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، غلطی ہماری تھی، خطا کار ہم تھے، قصوروار ہم تھے، گناہ ہمارا ہے، ایڈمٹ کر لیا۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ جو آیت ہے یہ آدھے بوجھ ختم کر دیتی ہے اور آدھے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ عام طور پہ جو کلچر ہے، عادت ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ عادت یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو میں تو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فلاں فلاں جو ہے نا وہ میری ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ مجھے کرنے نہیں دیتے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میری ٹانگیں کھینچی، اس نے میرا بزنس تباہ کیا، اس نے بد دعا دی ہے، یہ اس نے روزی بند کر دی ہے، وہ ہمارے گھر میں جھگڑے کروا رہا ہے، وہ ہمارے مسئلے جو ہے نا وہ الجھا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس نے یہ خراب کیا، اس نے وہ خراب کیا۔ ایک تو یہ جو دوسروں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب اللہ کسی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہے اور درست ہے تو کوئی نہ کسی کی روزی بند کر سکتا ہے، نہ کسی کی جو ہے نا وہ نکاح توڑوا سکتا ہے، نہ کسی کے بچے روک سکتا ہے، نہ کسی پہ جو ہے نا وہ کامیابیوں کے دروازے بند کر سکتا ہے، نہ کسی کی قسمت کے فیصلے کر سکتا ہے۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں کیا، ہم نے کیا نہیں کیا آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کی لیگ پولنگ کے لیے، کیا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اپنے بھائی کو ہم نے قتل کیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے رستے سے ہٹا دیا نا، مار دیا، کنویں میں پھینک دیا، جاؤ جہاں۔ تو ہم نے کیا نہیں کیا؟ حسد، بغض، دشمنی، قتل تک کی کوشش کیا نہیں کیا؟ لیکن اللہ نے ہماری ساری کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا کر دیا، اللہ نے آپ کو ہم سے ترجیح دے دی، اللہ نے آپ کو منزل پہ پہنچا دیا، اللہ نے آپ کا مقصد پورا کر دیا۔ ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہم یہ سمجھے تھے کہ اس طریقے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، اگر دوسروں کو رستے سے ہٹا دیں تو ہمیں منزل مل جائے گی، لوگوں کو قتل کر دیں تو پھر ہم بڑے بن جائیں گے۔ اب جو ہم سے بڑا ہے اگر اس کو ہم رستے سے ہٹا دیں تو بڑا میں بن جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ابا جی اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ابا جی کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے رستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یوسف ہے۔ ہم اس رکاوٹ کو ختم کریں گے، ابا جی کی محبت مل جائے گی۔ تو کیا ان کو ابا جی کی محبت مل گئی؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، بلکہ الٹا ان کی جالسی میں اور اضافہ ہوا۔ جس دن سے یوسف غائب ہوا، ابا جی یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یوسف، ہر وقت یوسف کی باتیں، ہر وقت یوسف کے قصے۔ تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ تو مطلب آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ کیا ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں؟ تو کیا ان کو مقصد مل گیا؟ ایسے نہیں ملتا۔ نیگیٹیوٹی کے ساتھ مقصد حاصل نہیں ہوتے، پازیٹیوٹی کے ساتھ مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں نے اقرار کیا کہ ہم تو سمجھے کہ ہم جیت گئے،
ہم نے یوسف کو رستے سے ہٹا دیا، ہم سمجھے ہم جیت گئے اور آپ ہار گئے۔ ساری سازشوں کے باوجود، ساری سازشوں کے باوجود اور ساری کوششوں کے باوجود آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہم کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ تو کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی اور بس دے دی، ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم جو مقام حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کو رستے سے ہٹا کے ہم سمجھتے تھے ہمیں وہ مل جائے گا، لیکن نہ ہم آپ کو رستے سے ہٹا سکے نہ ہمیں وہ مقام مل سکا۔ ان کننا لخاطئین، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری جو سمجھ تھی وہ غلط تھی، ہماری جو سوچ تھی وہ غلط تھی، ہمارا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا، اور ہمارا جو ایکشن تھا وہ بھی غلط تھا، سب کچھ غلط ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہماری ہر چیز غلط تھی، سوچ غلط تھی، طریقہ غلط تھا، اپروچ غلط تھی، ہمارا منصوبہ بھی غلط تھا، ہمارا کام بھی غلط تھا، سب کچھ غلط۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلط تھے، اے ٹو زیڈ ہر کام میں غلط۔ تو یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ ہم کسی کو رستے سے ہٹا سکتے ہیں اور ہم کسی کی قسمت کے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم کسی کی بنا سکتے ہیں یا کسی کی بگاڑ سکتے ہیں، ہم کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہم کسی کو ناکام کر سکتے ہیں، کسی کے مستقبل کے فیصلے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، تو کسی کو ہٹا کے ہم بڑے بن سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، اور پازیٹیو رہنے سے منزل تک وہ پہنچتا ہے جو پچھلی آیت میں بات ہوئی ہے، من یتقی و یصبر، یہ اصل میں کرائٹیریا۔ اگلی بات، یہ میں نے جیسے عرض کیا یہ بہت اہم آیت ہے، تو اس کو آپ ذہن میں جگہ دیں، انشاءاللہ بہت جگہوں پر یہ آپ کے کام آئے گی۔ تو ان کی ساری باتوں کو سننے کے بعد جب اعتراف کر لیا، تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جب اعتراف کر لیا، سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، غلطی مان رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں کوئی تانا نہیں دیں گے، تمہیں کوئی ملامت نہیں کریں گے، کوئی لان تان نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی تمہاری۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی لان تان، کوئی سزا، کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری۔ پھر کہا یغفر اللہ لکم، اصل معافی تو رب نے دینی ہے کیونکہ تم نے رب کا قانون توڑا ہے، میں نے تو معاف کر دیا۔ پھر دعا دی یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ پچھلی باتیں یاد نہیں کرائیں، بس اتنا پوچھا کہ یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تو بس پھر جب انہوں نے مان لیا تو پھر جو ہے نا وہ پچھلی باتیں یاد نہیں کرائیں، کوئی غصہ نہیں ہوئے، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ملامت نہیں کی۔ دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پر جو ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے سیرت کی کتابوں میں وہ اگر پڑھا سنا ہو واقعہ، جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں، تو انہوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکہ والوں کے لیڈر تھے، مکہ والوں کے سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عباس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے تو ابو سفیان کے ساتھ دوستی تھی، تو ان کو ایک مشورہ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کر دو، تم بچ نہیں سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، اور بس یہ الفاظ یاد کر لو، جب تم وہاں پہنچو نا تو کوئی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ الفاظ دہرا دینا، لا تثریب علیکم اليوم، یہ کہہ دینا۔ سبق پڑھایا ان کو، حضرت عباس نے ابو سفیان کو سبق پڑھایا کہ جب سامنے ہو نا تو یہ الفاظ پڑھ دینا، لا تثریب علیکم اليوم، اور جب سامنے ہوئے 21 سال کی دشمنی ہے، 21 سال کی دشمنی ہے،
بے شمار جنگیں ہیں اور بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، مکہ چھوڑنا پڑا ان کی وجہ سے، ہجرت ہوئی ہے ان کی وجہ سے، لیکن آپ کی شفقت اور رحم تو سب سے اعلیٰ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور جب ابو سفیان سامنے آئے اور آ کے کہا نا لا تثریب علیکم اليوم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس نے اس کو سکھائے ہیں، یہ جملہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ جملہ ابو سفیان کا نہیں ہے۔ تو جب یہ سنا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا غفر لک اللہ ولمن علمک، غفر لک اللہ ولمن علمک، اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور اللہ اس کو بھی جزا دے جس نے تمہیں یہ جملہ سکھایا ہے، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور اس کی بھی بخشش فرمائے جس نے تمہیں یہ جملہ سکھایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی جگہ پہ یہی اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، کہ آج کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ تم فارغ ہو، تم سارے آزاد ہو، اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا۔ تو یہی وہ جملہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دہرایا تھا۔ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم بھی ہمارے بھائی ہو اور تم بھی اب سر جھکائے کھڑے ہو، اور پوچھا کہ کیا توقع رکھتے ہو، انہیں کہا آپ شریف ہیں، آپ کے والد شریف، آپ کے دادا شریف، ہم آپ سے شفقت اور رحمت کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو۔ بات ہو گئی، بات ختم ہوگی، اتنی بات ہی فرمائی، ساری کہانی جو ہے نا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی بات، سارا کچھ لپیٹ دیا، اگلی بات کی، وہ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، جاؤ میری قمیص کے ساتھ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس قمیص کو ڈالنا میرے ابا جی کے چہرے پر، یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، صحیح دیکھنے لگیں گے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ بعض لوگوں کے نزدیک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں نابینا ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، اور بعض جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نابینا نہیں ہوئی تھی، بینائی کم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈالنا قمیص تو بینائی ٹھیک ہو جائے گی، بصارت واپس آ جائے گی، اور جو آنکھوں کی تکلیف ہے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہا جب آنکھیں ٹھیک ہو جائیں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، میرے پاس لے کے آؤ اپنے سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو، سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے سب میرے پاس آ جاؤ ادھر۔ تو جاؤ یہ لے جاؤ، اور جب ابا جی کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو واپس ان سب کو لے کے میرے پاس یہاں آ جاؤ۔ اب یہاں جو مسئلہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابا جی کی آنکھوں کا ذکر کیا، ان کی آنکھوں کی تکلیف کا ذکر کیا، تو بظاہر تو وہی جو دل کا صدمہ ہے، جو دماغ کا صدمہ ہے، تو آنکھوں کی جو کمزوری ہو گئی تھی وہ اس صدمے کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ غم لگا کہاں سے تھا، اس غم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگڑی کیوں نہیں اتار کے دے دی، اپنی کوئی اور چادر کیوں نہیں دے دی، قمیص کیوں دی ہے، اپنے لباس میں سے قمیص کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ غم کا آغاز کس بات سے ہوا تھا؟ غم کا آغاز بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص سے ہی ہوا تھا۔ جب بھائی قمیص لے کر گئے تھے نا واپس، اس پہ جھوٹا خون لگا کے لے کے گئے تھے اور جا کے ابا جی کے ہاتھوں میں قمیص پکڑائی تھی، تو اس قمیص سے ہی غم کا آغاز بھی ہوا تھا۔ وہ بچپن کا جو کرتا ہے وہی اصل میں غم کا آغاز تھا۔ تو آج بھی کرتا ہی دے کر بھیجا کہ جس کرتے نے غم لگایا ہے وہی کرتا اس کو دے کر آج آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ تو اسی کرتے کی وجہ سے غم ختم بھی ہو جائے گا، اور یہی کرتا خوشی بھی دے گا۔ جس کرتے نے غم دیا تھا پہلے، آج وہی کرتا خوشی بھی دے گا۔ تو بینائی میں جو کمی ہے یہ معجزہ ہے ایک نبی اور دوسرے نبی کا، کہ جب کرتا ڈالو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ یہ اللہ نے بتایا تھا نا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اب یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتا،
اب اللہ نے بتایا کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو سبب ہے، اللہ رب العالمین نے سبب بنایا، قمیص کو کرتے کو سبب بنایا، اور اللہ پاک نے آنکھیں ٹھیک کر دی، سکون ملے گا، آنکھوں کو روشنی ملے گی، روشنی جو کم ہو گئی تھی واپس آ جائے گی، جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا۔ تو اسی سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ وہ لوگ جن کے تقوی پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، واقعی خدا خوف لوگ ہوتے ہیں، واقعی جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو ان کی چیزوں سے برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کی ریفرنس کے طور پہ یہ آیت بیان کی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبیوں کی بات ہے، تو اللہ کے نبی کی بات کو، اس معجزے کو آپ عام نہیں کر سکتے، آپ سب کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس کی چیز میں برکت ڈال دے اور کس کی چیز میں نہ ڈالے، کسی کا اختیار تھوڑا ہی ہے، اس میں کسی کا اختیار تھوڑی ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو لازمی اس کی ہر چیز میں برکت ہوگی، یہ ان کا اختیار تو نہیں ہے۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ میری نیکی قبول ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ میری جو نیکیاں قبول ہو چکی ہیں؟ تو نبیوں کے پاس تو یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہوتی ہے نا، ان کو تو اللہ بتاتا ہے سارا کچھ۔ اب نبیوں کے بعد کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میرے کام سارے قبول ہو چکے ہیں اور میری چیزوں میں برکت آ چکی ہے؟ تو یہ اس لیے یہ معجزات ہوتے ہیں جو نبیوں کی حد تک ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین کے اختیار ہی رہنا چاہیے، لوگوں کا اختیار نہیں بننا چاہیے۔ تو فرمایا لے جاؤ اور سب کو لے آنا میرے پاس۔ اگلی بات، اب کافرہ جو ہے نا مصر سے نکلا ہے فلسطین جانے کے لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، قمیص لے کر قافلہ مصر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 250 میل کا سفر کرنا ہے اس نے، 8 دن کا سفر کرنا ہے، 8 دن کا، 250 میل کا۔ تو ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں فلسطین کنعان میں ہیں، 250 میل دور ہیں، 1 ہفتے کی مسافت ہے۔ تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ روانہ ہوا، جب وہ قافلہ نکلا اور روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ابا جی نے کہا، جو فیملی کے لوگ ان کے پاس ادھر بیٹھے ہوئے تھے، فلسطین کنعان میں بیٹھے تھے، ان سے کہا انی لا اجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر کہا لولا ان تفندون، دیکھو یہ اتنی عجیب بات میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور تم شاید تمہارے ذہن میں بات آئے کہ بابا جی بوڑھے ہو گئے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفند یا اس کو کہتے ہیں جو یعنی 17 جس کو کہتے ہیں نا، جو بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ چل گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفند، جس کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ جائے۔ تو فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے تانا نہ دو، مجھ پہ بڑھاپے کا الزام نہ لگاؤ، یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے کا اثر ہو گیا آپ کے اوپر، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کا اثر ہو گیا ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا، دیکھیں نا، فلسطین کے اندر ہی ایک کنویں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پڑے ہوئے ہیں، جب بچے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی۔ اب وہ مصر کی جیل میں کتنا عرصہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام خوشبو نہیں آئی، وہ بادشاہ بن گئے ہیں، اب 30 سال گزر گئے ہیں، نہیں خوشبو آئی، آج پہلی مرتبہ خوشبو آئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے معجزات ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا سارا طریقہ ہوتا ہے، اسکیم ہوتی ہے، جب وہ چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آج پہنچا دی ہیں چیزیں ان کو۔ تو کہا کہ اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہک جانے کا تانا نہ دو نا، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، تو گھر والوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی پرانے خواب دیکھ رہے ہیں،
آپ جو ہے نا وہی پرانے خواب دیکھ رہے ہیں، یوسف 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 کرتے رہتے، اس لیے آپ کو یوسف ہی نظر آ رہا ہے ہر طرف، اور یوسف کی خوشبوئیں آپ کو آ رہی ہیں. حقیقت نہیں ہے یہ بس آپ کا خواب ہے، اور آپ کی وہ پرانی بھول ہے جس کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں. کہاں 32 سال ہو گئے آپ یوسف کہاں؟ تو یہ آپ کی پرانے خواب اور پرانی بھول ہے آپ کی. یہ لفظ زلال جو اس کا معنی تو گمراہی ہوتا ہے نا، لیکن یہاں گمراہی نہیں ہے، اس کا معنی وہ غلطی ہے، پرانی غلطی جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کی جو محبت ہے نا اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ آپ کی پرانی بھول ہے جس میں آپ پڑھے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ آپ کی پرانی بھول ہے. آپ کے اعصاب پر یوسف سوار ہوا ہے، اس لیے آپ کی یہ باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ 8 دن گزرے، وہ قافلہ آ گیا. جب وہ قافلہ پہنچا، فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آ پہنچا، جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا 8 دن کے بعد، القاہ علی وجہ ہی، تو اس نے قمیص آ کے ڈالی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، وہ تکلیف ختم ہوگی، بینائی درست ہوگی، کمزوری ختم ہوگی آنکھوں کی. تو قال یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اپنے گھر والوں سے، علم اقل لکم، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، دیکھو اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کے بارے میں مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. جو میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے تمہارا نہیں ہے. جو میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے قانون کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، اور صبر کی اور تکلیفوں کی بھی حد ہوتی ہے، تو آزمائشوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہوتا ہے. اور میرا جو اللہ رب العالمین سے تعلق اور رشتہ ہے، تو جو اللہ مجھے بتاتے ہیں، جو میں اللہ کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. لیکن جو میں نے تمہیں بات کہی تھی آج تمہارے سامنے پوری ہوگی ہے. اللہ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. تو سب نے کہا، قالو، تو ساری فیملی نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، آپ ہمارے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی ہمارے لیے مانگنا. انا کننا خاطئین، ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے. تو ہم جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھا، اور آپ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، ہماری غلطی تھی. ہم نے آپ کو غلط کہا، تو اس پہ آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار ہمارے لیے آپ کرنا. تو غلطی کس کی تھی؟ غلطی تو کہنے والوں کی تھی. اور استغفار کون کر رہا ہے؟ اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو؟ وہ ابا جی سے کہہ رہے ہیں. کیا غلطی ابا جی نے کی تھی؟ تو استغفار تو ایسے ہونا چاہیے نا کہ جس کی غلطی ہو وہ توبہ کرے، جس کی غلطی ہو وہ استغفار کرے. تو جس کی غلطی ہو نا، وہ بھی کسی سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے، وہ بھی کسی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں، میرے لیے اللہ سے معافی کی دعا کریں. تو جس کی غلطی وہ تو کرتا ہی کرتا ہے. کسی اور سے استغفار کی دعا کی درخواست کرنا، معافی کی دعا کی درخواست کرنا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب میں کہنا چاہیے تھا چلو دعا کرتے ہیں، مانگو دعا. تو ایسا نہیں فرمایا. قالا، آپ نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب، یعنی نیئر فیوچر میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. فیوچر میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. یہ نہیں فرمایا ابھی کرتے ہیں دعا. جیسے ہوتا ہے نا، آپ دعا کرنے کہتے ابھی کرتے ہیں جی، چلو جی دعا کرو جی، دعا کرو جی. تو آپ نے فرمایا کہ میں فیوچر میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، معافی تمہارے لیے مانگوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ابھی کرتے ہیں؟ ایک اچھا کام تھا، وہ معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اسے وہ کرنی چاہیے تھی. اس میں ڈیلے کس بات کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے تھے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ وقت ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ ان کو ٹالنے کے لیے اسی وقت دعا کر دو، ٹھیک ہے جی ہوگی جی دعا جی، ٹھیک ہے جی آپ مطمئن جی ہوگی جی. یہ نہیں، ٹالا نہیں ان کو صرف، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص وقت ہوتے ہیں.
اور دعا کی قبولیت کی کوئی خاص جگہ بھی ہوتی ہیں. یعنی کچھ وقت ایسے ہیں، دعا تو اللہ ہر وقت سنتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ وہ زیادہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہ زیادہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں. تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس وقت میں دعا کروں جس میں زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر کروں جہاں زیادہ قبولیت کے چانس ہوتے ہیں. لہذا اس لیے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، تو میں مانگوں گا تمہارے لیے معافی کی دعا اپنے رب سے. تو جو اوقات ہوتے ہیں، جو جگہ ہوتی ہے، اس کے حساب سے میں ضرور تمہارے لیے دعا مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو میں دعا مانگوں گا. اگلی بات، اب جناب آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ تکلیف ختم ہو گئی، خوشخبریاں مل گئیں دونوں بیٹوں کی. اور اب جب یوسف علیہ السلام کی درخواست بھی پیش کر دی کہ ابا جی یوسف نے کہا ہے کہ آپ سارے کنعان کو چھوڑ دیں، سارے گھر والے آپ مصر آ جائیں. تو تیاری کر لی، قافلہ تیار ہو گیا. اب کنعان سے قافلہ نکلا ہے، اور 8 دن کا سفر طے کر کے تو وہ قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا مصر. تو جب وہ مصر پہنچے ہیں تو اب وہاں سے اگلی بات شروع ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، وہاں پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس خاص جگہ خاص جگہ دی اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس خاص جگہ پہ بٹھایا، یا خاص مقام ان کو دیا. یہ بھی معنی ہے اس کو، آوا کا معنی ٹھکانہ دینا اس کا معنی ہوتا ہے، اور مقام دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو خاص مقام دیا ان کو، یعنی ان کی آمد کا خاص استقبال کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر سے باہر نکل کر لوگوں نے اپنے بادشاہ کی فیملی کا استقبال کیا. جیسے آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کوئی ریلی نکالتے ہیں کسی کو ویلکم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جو ہے نا اشارہ قرآن میں موجود ہے. ہوتا ہے نا استقبالیہ جلوس اور استقبالیہ ریلی جو ہوتی ہے، کسی بڑے آدمی کے استقبال کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور پھر ان کا استقبال کرتے ہیں، تو اس کا اشارہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو شہر سے باہر نکل کر انہوں نے استقبال کیا، خاص مقام دیا ان کو، ویلکم کیا ان کا اسپیشلی، اور پھر درخواست کی وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، تو عرض کیا آپ داخل ہوں مصر کے اندر، اللہ نے چاہا تو آپ امن میں رہیں گے. امن کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ غم کے دن بھی ختم ہو گئے، وہ پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں، وہ جدائیاں بھی ختم ہو گئیں، اور انشاءاللہ اب تو قید کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، وہ 7 سال بھی پورے ہو گئے ہیں، اب تو انشاءاللہ بہاریں آنے والی ہیں، آپ کے آنے سے رونقیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے بہاریں بھی آئیں گی، اور امن ہی امن ہوگا انشاءاللہ، سکون ہی سکون ہوگا. آپ تشریف لائیں مصر کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ. تو لے گئے. اگلی بات، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اونچی جگہ پہ بٹھایا اپنے پیرنٹس کو تخت کے اوپر. رفع أبويه على العرش، تخت کے اوپر اپنے والدین کو اونچی جگہ پہ بٹھایا. تو خاص جو ہے نا وہ مقام عطا کیا، عزت افزائی کی. تو اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جو اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل کرسی لگانا یا اسپیشل جگہ پہ بٹھانا، تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے، عزت اور احترام کی جگہ دینا. یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، تو یہاں پہ لکھا ہے قرآن کے اندر رفع ابویہ، کہ اپنے دونوں ماں اور باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا. تو جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو ماں اور باپ کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے شادی کی تھی دوسری. تو جو خالہ ہوتی ہے وہ الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے ابوائی فرما دیا. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جو والد کی بیوی ہوتی ہے، چاہے وہ دوسری کیوں نہ ہو، جو والد کی بیوی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ابویہ کا لفظ استعمال فرمایا.
کہ والد کی بیوی ماں ہے اور انہوں نے ان کو ماں کا ہی درجہ عطا کیا۔ ایک تیسرا اوپینین بھی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ فوت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا قرآن نے ابویہ کا لفظ استعمال کیا کہ دونوں ماں اور باپ کو اونچی جگہ پہ اسپیشل مقام دیا اور اسپیشل جگہ دی ان کے بیٹھنے کے لیے۔ جیسے کوئی افسر ہو نا بڑا، تو دفتر میں بیٹھا ہو تو اس کے والد صاحب آ جائیں، والدہ آ جائے، تو وہ اپنی کرسی چھوڑ کے اپنی کرسی پہ ان کو بٹھاتا کہتا ہے بھائی آپ ادھر آ کے بیٹھیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کیا کہ تخت کو اپنے ماں اور باپ کے لیے پیش کیا کہ آپ یہاں بیٹھیں تھرون کے اوپر۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، اس کو بھی غور سے سننا ذرا۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کرنا، آپ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کو پریفر کرنا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایڈجسٹ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے گھر بنایا، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، تو کچھ کمرے بیٹوں نے لے لیے، کچھ بیوی نے کمرہ ایک لے لیا، کچھ بیٹیوں نے لے لیے، تو جو سب سے جو رہ گیا تھا چھوٹا سا کوئی نکما سا کمرہ تھا، تو آپ مائی بابے کو کہتے ہیں کہ ابا جی بس آپ ادھر بس اپنا بستر لگا لیں، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے گھر میں بس وقت گزار رہے ہیں بیچارے، ان کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، کوئی خاص مقام ان کا نہیں ہے، آپ نے ان کو گھر میں ایڈجسٹ کیا، کوئی ان سے نہ پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی بتاتا ہے، تو بس وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹ کرنا، آپ ان کو رہنے کا موقع دے رہے ہیں وہاں پہ۔ ایک ہوتا ہے پریفر کرنا، جب آپ نے مکان بنایا تو آپ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کمرہ ملے گا، جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ آپ ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد باقی گھر والوں کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کو چیزیں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد باقی گھر والے کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بات ان سے کرتے ہیں، باقی گھر والوں سے مشورہ بعد میں کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پریفر کرنا، ترجیح دینا۔ تو قرآن نے جو یہاں پیش کیا ہے کانسیپٹ، وہ یہ پیش کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنے والی چیز نہیں ہوتے کہ آپ ان کو زندگی میں ایڈجسٹ کریں۔ ماں باپ تو پریفر کرنے والی چیز ہوتے ہیں، وہ تو ترجیح دینے والی چیز ہوتے ہیں، سب سے اچھی جگہ ان کو پیش کرنے والی ہوتی ہے، سب سے اچھی جگہ ان کو بٹھائیں، سب سے پہلے ان سے بات کریں، ان کو اپنی زندگی کا جو تخت ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو ماں باپ کو ایڈجسٹ نہ کریں، ان کو پریفر کریں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو سب نے اس کے لیے سجدہ کیا۔ لہو جو ہے نا یہ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، سب نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں آپ سے۔ وقال، تو یوسف علیہ السلام نے ابا جی سے کہا یا اباتی، اے ابا جی، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھی تھی اور آپ کو بچپن میں خواب بتایا تھا نا میں نے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ وہ میں نے خواب دیکھا تھا نا، سورج اور چاند ہے اور 11 ستارے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے آج اس کو سچ بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا، میرے رب نے آج اس خواب کو سچا کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہ خروا لہ سجدا، کہ وہ سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو اس لفظ سے لوگوں نے پھر بڑے عجیب مطلب نکالے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ لوگوں نے نکالا کہ جب قرآن نے کہا کہ انہوں نے سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا، تو پھر انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے نا تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ پہلی امتوں میں جائز تھا، ٹھیک ہے، ہماری امت میں اس کو حرام کر دیا گیا، لیکن پہلی امتوں میں جائز تھا، تعظیم کا سجدہ جو ہے اس کی اجازت تھی۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو احترام کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ تو جو احترام کا اور تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے وہ اس کی اجازت ہے، عبادت کا سجدہ جو ہے نا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، اور پھر کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی حال تو نکالنا ہے، اس کا کوئی جواز تو پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو تعظیم کا سجدہ اس کی اجازت ہے۔ اور پھر کہا کہ
نہیں، جو عبادت کا سجدہ ہے نا وہ جائز نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ اب بھی جائز ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب بھی جائز ہے. جو احترام اور تعظیم کے طور پہ کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے، اپنا ماتھا جو ہے نا وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے اس کے سامنے، یہ تو اب بھی جائز ہے جی، یہ تو احترام ہے جی، یہ تو محبت ہے جی، یہ تو. اور قرآن سے لوگوں نے اس کو ثابت کر دیا، کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے خروا لہ سجدا، وہ سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. دوسرے جو لوگوں نے جواب دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے خروا لہ سجدا، یوسف علیہ السلام کے لیے وہ سجدے میں گر گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے سجدہ اللہ کو کیا. یوسف علیہ السلام کی کامیابی کے لیے، یوسف علیہ السلام کی کامیابی کے لیے انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کوئی بچہ کسی کا کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آپ کو آ کے کوئی خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے وہ جو ہے نا وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، تو آپ خوشی کی خبر سن کر جناب فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے کیا بیٹے کو سجدہ کیا؟ آپ نے سجدہ اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن بیٹے کے لیے کیا ہے، بیٹے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خبر کے لیے. آپ نے شکریہ اللہ کا ادا کیا کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری آتی ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، ہاسپٹل سے فون آتا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے. تو آپ نے سجدہ اللہ کو کیا، لیکن کس کے لیے کیا؟ آپ کے اپنے بیٹے کے لیے، اس کی خوشی کی خبر سن کر. تو یہ مطلب ہے خروا لہ سجدا. تو جب والدین نے بھی آ کے دیکھا، بھائی نے بھی دیکھا، یوسف کا تخت ہے، وہ بادشاہ ہے جناب، کامیابیاں، ترقیاں، خوشی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا، اللہ نے ہمارے بیٹے کو یہ سب کچھ عطا کیا. تو یوسف علیہ السلام کی خوشی کے لیے، ان کی ترقی کی وجہ سے، ان کی خوشی کی وجہ سے، ان کی کامیابی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. یہ مطلب ہے خروا لہ سجدا. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. اور پھر یہ جو تعظیمی سجدہ، احترامی سجدہ، اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ظالموں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر، کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر تاریخ میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے. یہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ تعظیم کا تھا اور یہ احترام کا تھا اور یہ فلاں کا تھا اور یہ ٹمکان کا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کی شریعت میں سجدہ اپنے علاوہ کسی کو اجازت دی نہیں ہے، وہ کسی قسم کا بھی ہو. انہوں نے سجدہ اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن یوسف کی وجہ سے کیا تھا. بچھڑے مل گئے ہیں آج، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے. بنی اسرائیل فلسطین سے آئے ہیں لیکن حکمران مصر میں بن گئے ہیں. تو اللہ نے اتنا بڑا ملک ان کو عطا کر دیا ہے. تو یہ ہے اصل میں خوشی کا مقام جس کے لیے انہوں نے سجدہ کیا. تو یہ جو دیکھیں نا حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس آئے تھے نا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ زمین پہ سجدہ کیا. یمن سے واپس آئے نا، نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا نا یمن تعلیم و تبلیغ کے لیے، واپس آئے سجدہ کیا. تو نبی علیہ السلام پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ یہودیوں کو دیکھا ہے وہ بھی اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھا ہے وہ اپنے جو ان کے راہب ہیں، جو ان کے پریسٹ ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. یہ طریقہ ان کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ ہے، ہماری شریعتوں میں لکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ ہے کہ ہم بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ احترام کا سجدہ ہے. تو حضور علیہ السلام فرمایا کاذبوا علی انبیائہم، وہ ظالم نبیوں کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں نبیوں کا نام لے کر. کسی نبی نے نہیں کہا اور اللہ نے کسی نبی کو اجازت نہیں دی کہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہو. تو وہ ظالم تو نبیوں کا نام لے کے بکواس کرتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کاذبوا علی انبیائہم.
نبیوں کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں. سجدہ ہر شریعت میں صرف اللہ کے لیے تھا. جی آگے جو ہے وہ ایک استقبالیہ تقریر ہے. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک چھوٹی سی تقریر فرمائی ہے. چھوٹی سی تقریر ہے, چند جملے ہیں اس کے. جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے نا کسی کے اعزاز میں, تو پھر وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ تقریر کی جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک استقبالیہ تقریر کی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں ٹائم تو پورا ہو رہا ہے تو یہ آیت ہم پوری کر لیتے ہیں. تو وہ تقریر یہ تھی کہ کہا کہ اے ابا جی آج یہ دیکھ لیں اللہ نے میری خواب کو سچا کر دیا ہے. تو پھر کہا کہ وقد احسن بی, اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے. اب جو اللہ نے احسان کیے ہیں نا, اب دیکھیں اس احسان کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں. اللہ نے احسان کیا نا, بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا, اللہ نے کنویں سے نکالا, ٹھیک ہے, میں پھر وہاں پہنچا, میں پھر وہاں پہنچا. آغاز تو وہاں سے ہوا تھا نا احسان کا, لیکن اس کا نام نہیں لیا. بھائیوں کے سامنے سٹوری کا جو وہ حصہ ہے جس کا تعلق بھائیوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. جب معافی دے دی, جب بات ختم کر دی, تو پھر اس کا ذکر کیوں کرے بندہ جس بات کی ان کو تکلیف ہو. کتنے بڑے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے معافی مانگ بھی لیتے ہیں نا, تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے نا وہ ٹیکا لگا دیتے ہیں, وہ انجیکشن لگا ہی دیتے ہیں, وہ باتوں باتوں میں سنا دیتے ہیں. لیکن قرآن نے بتایا کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ معافی دے دی ہے نا تو پھر دوبارہ وہ بات نہیں کی. تو آغاز کہاں سے کیا؟ کہا میرے رب نے مجھ پہ بڑے احسان کیے. تو آغاز کیا اذ اخرجنی من السجن, سبحان اللہ, کہ میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا. مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا, مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا, مجھ پہ اتنا بڑا انعام کیا. تو بھائیوں والی بات جو ہے نا اس کو درمیان سے نکال دیا. اور پھر کہا کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور اللہ آپ سب کو وہ دیہات سے اور گاؤں سے ادھر میرے پاس لے آیا. تو ہمارا اکٹھا ہونا کتنا بڑا احسان ہے, تو میری مشکلوں کا حل نکل جانا کتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ آپ کو یہاں لے آیا. تو پھر کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یہ سب کچھ اللہ نے کیا اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈال چکا تھا. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزع اور لڑائی ڈال دی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہمیں آج ایک کر دیا. ہم سب ایک ہیں, اکٹھے ہیں, اللہ نے بڑا احسان کیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے بڑے آرام سے بڑی باریکی سے اللہ کر لیتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا مکھن سے بال نکالا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ جو چاہتا ہے نا بڑے آرام سے بڑے سکون سے وہ بڑی عمدہ طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کر لیتا ہے. لطیف کا معنی ہوتا ہے وہ جو بڑے عمدہ طریقے سے سارے جو ہے نا وہ تدبیریں اپنی کر لے. جو چاہتا ہے وہ بڑے عمدہ طریقے سے کر لیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ سب جانتا ہے اور اس کا ہر حکم حکمت کے مطابق ہوتا ہے. تو آگے تقریر چل رہی ہے لیکن یہاں پہ بات ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے اگلے ہفتے ہم اپنے سورت کو کمپلیٹ کریں گے, اور اس کے بعد پھر کوئی اس حوالے سے کوئی اور بات بھی رہ گئی تو وہ انشاءاللہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.